آج پرائزوئے پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ منتھلی یوزرز کے لیے موبائل فون خریدنے کا ایک بھروسے مند آن لائن پلیٹ فارم مانا جاتا ہے، جہاں سیلڈ اور پی ٹی اے اپروڈ فونز ٹرانسپیرنٹ پرائزنگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی ٹرسٹ بیس ماڈل کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹرز نے اس پاکستانی سٹارٹ اپ میں تقریباً 220 کروڑ روپے کی خطیر رقم انویسٹ کی۔ اتنی رقم سے پاکستان میں درجنوں ماڈرن سکولز یا ایک چھوٹی ٹیک سٹی کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سکسیس کے پیچھے ایک وجہ پاکستان کی اوپن موبائل فون مارکیٹ بھی ہے، جہاں آج بھی فون خریدنا ایک رسک بنا ہوا ہے۔ ایک ہی ماڈل ہر مارکیٹ میں الگ پرائز پر ملتا ہے۔ برانڈ نیو کے نام پر یوزڈ یا ریپیئر شدہ فونز بیچے جا رہے ہیں۔ نان پی ٹی اے ڈیوائسز فریلی گھوم رہی ہوتی ہیں اور وارنٹی سلپ اکثر صرف ایک کاغذ بن کر رہ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے عدنان شفیع اور عدیل شفیع دو بھائیوں نے مل کر پرائزوئے کی بنیاد رکھی، اور آج پرائزوئے کیسے اور کتنا پیسہ کماتا ہے۔ پرائزوئے کی شروعات 2015 میں ایک سمپل پرائز کمپیریزن ویب سائٹ کے طور پر شروع ہوئی، جہاں یوزرز مختلف سیلرز کے ریٹس کمپیئر کر کے یہ سمجھ جاتے تھے کہ فون کہاں اور کتنے کا مل رہا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ پرائزوئے نے صرف پرائزز دکھانے تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک مینجڈ الیکٹرونکس مارکیٹ پلیس بن گیا، جہاں فوکس اتھینٹک پروڈکٹس، ویریفائڈ سیلرز اور ٹرانسپیرنٹ پرائزنگ پر رکھا گیا۔ اس لیے آج پرائزوئے پر 20 لاکھ سے زیادہ منتھلی یوزرز وزٹ کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیڈنگ کنزیومر الیکٹرونکس پلیٹ فارمز میں شامل ہو چکا ہے، جہاں صرف موبائل فونز ہی نہیں بلکہ بائر کو فیچرز، بجٹ اور ضرورت کے مطابق صحیح فون چوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آج پرائزوئے نے اپنی پہچان ایک عام آن لائن سٹور کے بجائے ایک ڈیسیژن میکنگ پلیٹ فارم کے طور پر بنا رکھی ہے، جہاں فون پراپر انفارمیشن اور فیکٹس پر بھروسہ کر کے خریدے جاتے ہیں۔ پرائزوئے کا آئیڈیا دو بھائیوں عدنان شفیع اور عدیل شفیع کا تھا۔ عدنان شفیع جو انجینئرنگ اور بزنس بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اس سے پہلے ٹیکنالوجی اور موبائل فون سے ریلیٹڈ ویب سائٹس بنا چکے تھے، جبکہ عدیل شفیع سافٹ ویئر اور ایپ ڈیولپمنٹ پر کام کرتے رہے اور یوزرز کے لیے ایزی ٹو یوز ٹیکنالوجی ڈیزائن کرتے تھے۔ دونوں فاؤنڈرز نے پاکستان کی آن لائن الیکٹرونکس مارکیٹ کو قریب سے دیکھا، جہاں پرائزز پر بھروسہ مشکل تھا، سیلرز کا رویہ ہر جگہ مختلف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کنزیومر اکثر غلط فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسی ریئل ایکسپیرینس نے پرائزوئے کے آئیڈیا کو جنم دیا، ایک ایسا پلیٹ فارم جو صرف فون بیچنے کے بجائے بائر کو سوچ سمجھ کر صحیح ڈیسیژن لینے کا موقع دے۔ اس ویژن پر صرف یوزرز نے ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز نے بھی بھروسہ کیا۔ پرائزوئے ان پہلے پاکستانی سٹارٹ اپس میں سے ایک تھا جسے پیٹر تھیل سے لنکڈ انویسٹمنٹ گروپس کا سپورٹ ملا۔ پیٹر تھیل ایک مشہور امریکن انویسٹر ہے جو فیس بک جیسی گلوبل کمپنی کے شروعاتی انویسٹرز میں شامل رہا ہے، اور یہ سپورٹ اس بات کا اشارہ تھا کہ پرائزوئے کا آئیڈیا صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ گلوبل لیول پر بھی سٹرونگ اور کریڈیبل سمجھا گیا۔ پرائزوئے کا سفر اس دور میں شروع ہوا جب پاکستان ڈیجیٹل ٹرانزیشن کے بیچ میں تھا۔ لوگ سمارٹ فونز استعمال کر رہے تھے، لیکن آن لائن شاپنگ ابھی لرننگ فیز میں تھی۔ ای کامرس پلیٹ فارمز موجود تھے مگر زیادہ تر جنرل شاپنگ کے لیے، جبکہ الیکٹرونکس جیسی ہائی ویلیو کیٹیگری کے لیے آن لائن پرچیزنگ پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وقت پرائزوئے نے آہستہ آہستہ اپنی آڈینس بلڈ کی، اور پھر کووڈ کے بعد جب آن لائن بائنگ مجبوری سے عادت بن گئی تب پرائزوئے کے لیے سکیل کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ پلیٹ فارم پہلے ہی کمپیریزن ڈیٹا اور یوزر بیہیویئر سمجھ چکا تھا۔ پرائزوئے کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، لیکن آج یہ پلیٹ فارم پاکستان کے بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے شہروں تک ڈیلیوری کرتا ہے۔ شروعات میں فوکس لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں پر رکھا گیا جہاں انٹرنیٹ اور سمارٹ فون یوزیج زیادہ سٹرونگ تھا، لیکن جلد ہی آپریشنز کو ان شہروں تک ایکسپینڈ کر دیا گیا جہاں آن لائن بائنگ ابھی نئی چیز تھی۔ آج پاکستان میں 12 کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز موجود ہیں، اور ان میں سے 95% کے قریب لوگ موبائل فونز کے ذریعے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ای کامرس ٹرانزیکشنز کا 70 سے 80% حصہ ابھی بھی کیش آن ڈیلیوری پر چلتا ہے۔ اسی کنزیومر بیہیویئر کو سمجھتے ہوئے پرائزوئے نے کیش آن ڈیلیوری کو صرف پیمنٹ آپشن کے طور پر نہیں بلکہ بھروسہ قائم کرنے کا ذریعہ بنایا، تاکہ ان بائرز تک بھی پہنچا جا سکے جو ڈیجیٹل پیمنٹس پر ابھی پوری طرح کانفیڈنٹ نہیں تھے۔ پاکستان میں 95% سے زیادہ گھروں میں کوئی نہ کوئی موبائل ڈیوائس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی پراپر طریقے سے آرگنائزڈ اور ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ بائرز کو اکثر یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ فون پی ٹی اے اپرووڈ ہے یا
नहीं। डिवाइस असल में बिल्कुल नया है या पहले यूज या रिपेयर हो चुका है, और जो प्राइस मिल रही है वो रियल मार्केट वैल्यू है या सिर्फ सेलर का अंदाजा। इस कंफ्यूजन की सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीटीए के मुताबिक 2024 से 25 में तकरीबन 10 करोड़ मोबाइल डिवाइसेस ब्लॉक की गई, जिनमें 7 करोड़ से ज्यादा फेक, क्लोन या गैर कानूनी डिवाइसेस थी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंप्लेंट्स पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाली कैटेगरीज में आती है, जहां लोग गलत लिस्टिंग्स, मिसलेबल्ड फोन्स और अनरिलायबल सेलर्स का सामना करते हैं। प्राइसओए ने इसी पूरी सिचुएशन को देखकर ये समझा कि असल मसला फोन की डिमांड का नहीं बल्कि सिस्टम, वेरिफिकेशन और क्लैरिटी की कमी का है। प्राइसओए ने ग्रोथ के लिए डिस्काउंट्स और फ्लैश सेल्स के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस, कंट्रोल और वेरिफिकेशन पर फोकस किया। प्राइसओए पर सिर्फ वेरीफाइड और ऑथराइज्ड सेलर्स को अलाउ किया जाता है और हर डिवाइस को पीटीए अप्रूव्ड स्टेटस के साथ लिस्ट किया जाता है ताकि बायर को ऑथेंटिसिटी पर डाउट ना हो। हर प्रोडक्ट के साथ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, क्लियर प्राइस कंपैरिजंस और रियल यूजर रिव्यूज दिखाए जाते हैं, जिससे बायर खरीदने से पहले पूरी पिक्चर समझ जाता है। जनरल मार्केट प्लेसेस के बरक्स प्राइसओए ने हर सेलर को अलाउ करने के बजाय सिर्फ लिमिटेड और कंट्रोल्ड सेलर्स के साथ काम किया। इसी डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन ने प्राइसओए को प्राइस वार्स के बजाय ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की रेस जीतने में मदद दी। अब देखते हैं कि प्राइसओए आखिर पैसा कैसे कमाता है। प्राइसओए एक मार्केट प्लेस कमीशन मॉडल पर काम करता है, जहां जब भी कोई मोबाइल फोन सेल होता है तो प्लेटफॉर्म सेलर से छोटा सा कमीशन लेता है। आम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेसेस में हर 100 ऑर्डर्स में से 15 से 25 ऑर्डर्स या तो वापस हो जाते हैं या बायर उन्हें कैंसिल कर देता है, जिससे कंपनीज को दोबारा डिलीवरी, रिटर्न और कस्टमर कंप्लेंट्स का खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन प्राइसओए पर क्योंकि बायर खरीदने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन, पीटीए वेरिफिकेशन और कंपैरिजन देख लेता है, इसलिए रिटर्न्स का रेशो काफी कम रहता है, और जब रिटर्न्स कम होते हैं तो डिलीवरी का खर्चा कम और ओवरऑल मार्जिन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी मॉडल की वजह से बिजनेस डेटा एस्टिमेट्स ये दिखाते हैं कि प्राइसओए का एनुअल रेवेन्यू तकरीबन 400 करोड़ रुपए पर ईयर तक पहुंच जाता है, और शुरुआती इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी ने हर साल 500% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जो इस बात का सबूत है कि प्राइसओए एक सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग बिजनेस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। आज प्राइसओए 20 लाख से ज्यादा मंथली यूजर्स को सर्व करता है और पाकिस्तान के लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म्स में शुमार होता है, जहां हर महीने तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ प्रोडक्ट व्यूज और कंपैरिजंस होते हैं। लेकिन इस कहानी का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, प्राइसओए ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कंज्यूमर्स का खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। जहां पहले फोकस सिर्फ इस बात पर होता था कि फोन कितने का मिल रहा है, आज बायर अक्सर पीटीए स्टेटस, सेलर वेरिफिकेशन और प्रोडक्ट की असलियत चेक किए बगैर फैसला नहीं करता। मार्केट ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि मोबाइल फोन्स जैसे जैसे महंगे होते जा रहे हैं, वैसे लोग भी अब सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं, जहां अंदाजे के बजाय इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन पर भरोसा किया जा रहा है। इसीलिए प्राइसओए की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार होने का इशारा है।